اور جو BDS کے 55 تھا اس کو 45 کر دیا کہ یہ صرف وہ بچے ہوں گے جو پاس ہو کے اپلائی کر سکیں گے فار دا ایڈمیشن. لیکن پھر وہاں جا کے اگر دیکھیں تو ایڈمیشن کے جو ویٹیج کرائٹیریا ہم نے سیم رکھا کہ بچوں کو موقع تو ملے گا لیکن میرٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ 50% ہم نے ویٹیج رکھی ہے MD-CAT کی, 40% رکھی ہے ہم نے انٹر سائنس کی, اینڈ 10% رکھی ہے ہم نے میٹرک کی. تو ویٹیج تو وہی رہی, لیکن یہ ہے کہ کم از کم بچے ایڈمیشن لے سکیں گے. لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ میڈیکل ڈینٹل کالج خالی پڑے ہوئے تھے اور بچے باہر چلے گئے تھے. 20,000 کے قریب بچے باہر چلے گئے ایڈمیشن لے کے, جس سے پاکستان کو بہت زیادہ معاشی نقصان ہوا. تو اس لیے ہم نے پرسنٹیج کم کی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور اسٹیپ کاؤنسل نے لیا ہے کہ جو اینولی ایگزام, جو ایگزٹ ایگزام کہتے تھے ہم, یہاں پاکستان میں جو پاکستان سے پاس ہو رہے ہیں, یہاں کی میڈیکل کالج سے نکل رہے تھے اور میڈیکل کالج سے ریکگنائزڈ ہیں PMC سے, جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہاسپٹل وہ ریکگنائزڈ ہیں, اس کے بعد بھی ایگزام لے رہے تھے, وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہے کہ لوکل ڈاکٹروں کے لیے کوئی اینولی ایگزام نہیں ہوگا. باقی جو بچے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کے لیے لائسنس ایگزام ضرور ہوگا, اور وہ لائسنس ایگزام ہم سال میں 3 دفعہ لیں گے, جو 2 اسٹیجز میں ہوگا. ایک بیسک ہوگا پارٹ 1 جو جس میں صرف MCQs ہوں گے, ایک پارٹ 2 جو ہوگا وہ پریکٹیکل ایگزام ہوگا, کلینکل ایگزام ہوگا جو لیا جائے گا. اور ان بچوں کی پاسنگ پرسنٹیج بہت کم تھی کیونکہ 70% ان کی پاسنگ پرسنٹیج تھی, تو اس کو بھی ہم نے نیچے لا کے 50% کر دیا ہے. لیکن یہ سب جتنے بھی ہم نے کام کیے ریٹروسپیکٹو کام نہیں ہوگا, پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, یہ آگے چلیں گے, اس سال سے آگے پالیسی میں آئیں گے. تو یہ تھوڑا سا ایک یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو آ رہی ہے کہ اگر 50% ہو گیا تو ہم پچھلے پاس 50% سے ان کو کیوں نہیں کیا, ان کو کریں. تو میں ان کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ یہ کبھی بھی قانون میں پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, آگے جو ہے جو بھی آئیں گے ان کے لیے ہوگا. اور جو MD-CAT پرانے ان کے پاس کسی کے پاس MD-CAT کا سرٹیفکیٹ ہے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے لیے ویلڈ ہے, تو اس سال کی پالیسی کے تحت ہے. اگر ابھی وہ MD-CAT کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو وہ یوٹیلائز نہیں ہوگا کیونکہ اب پالیسی چینج ہوئی ہے. اب بچوں کو اس امتحان میں اپیئر ہونا پڑے گا اس پالیسی کے لیے. ٹھیک ہے جی, کلیئر چیزیں ہیں. تو اب یہ جو سب سوال مجھ سے بچے ڈفرینٹ طریقے سے پوچھ رہے ہیں, تو میں نے کہا جی آپ کو سب کو بتا دوں کہ آپ کے توسط سے ہم کم از کم میسج کلیئر پہنچائیں کہ ان کو کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو. اور یہ بچے جب بھی میں نے دیکھا ٹیسٹ ہوتے ہیں صرف بچے پریشان نہیں ہوتے, ان کی پوری فیملیز پریشان رہتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں 2,05,000 بچے بیٹھ رہے ہیں اور 21,000 سیٹس ہیں ہمارے پاس, تو 10% بچے ایڈمٹ ہوں گے نا تھرو آؤٹ پاکستان. دیکھیں 21,000 سے زیادہ سیٹ ہی نہیں ہے, تو 90% بچے کچھ اور سوچیں کچھ کہیں اور جانے کے لیے. تو اس کمپٹیشن تو بہت سخت ہے, لیکن اسٹل یہ ہے کہ ہمیں اگر ایسا موقع ملے تو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں سیٹس ہم انکریز کریں, لیکن اسٹینڈرڈ کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو جس کالج کے اندر جو گنجائش جتنی ہوگی ہم ان کو الاؤ کریں گے کہ سیٹس بڑھا دیں. اب ہمارے پاس آج ہی مجھے بتا رہی تھی میڈم ہماری جو ہیں ایجوکیشن والی کہ کوئی 18 کالجز سے ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے کہ ہماری 100 سے 150 سیٹیں کی جائیں MBBS میں. تو میں نے کہا جی ہم ضرور اس پہ کنسیڈر کریں گے, لیکن پہلے ان کی ہم دیکھیں گے کہ کیپیسٹی ہے اتنی ٹیچنگ اسٹاف ہے کہ اسٹینڈرڈ نہ لو ہو جائے اس پہ. تو اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ بھی کونسل نے فیصلہ کیا کہ جو لائسنس جو ہے ہم دیکھیں ڈیلی بیسس پہ صبح کو لائسنس ہمیں اپلائی ڈاکٹر کرتے ہیں, اسی 24 گھنٹے کے اندر ان کو لائسنس بن کے ان کو مل جاتا ہے لائسنس. تو لائسنس بنا رہے تھے 2 سال کے لیے صرف. اب ڈاکٹروں کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں دیکھا جائے تو وہ ہر 2 سال میں پھر لائسنس کے لیے سارے پیپر اپلائی کریں پھر دیں. تو ہم نے اس کو 2 سال کا ٹائم بڑھا کے 5 سال کر دیا کہ جب بھی اپلائی کریں گے تو ان کا لائسنس 5 سال کے لیے رینیو ہو جائے گا فار 5 ایئرس. اور جو 60 ایئرس سے ابو ڈاکٹرس ہوں گے ان کی ہم نے فیس 50% کر دی.
60 साल से ऊपर के डॉक्टर जितने भी होंगे उनकी फीस हमने 50% कर दी। उसके अलावा हमारे पास जो बेसिक साइंसेस के डॉक्टर्स थे, बेसिक साइंसेस से मुराद ये है कि जो पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, एनाटॉमी के हैं, फिजियोलॉजी के हैं, एमफिल थे, एफसीपीएस थे सब, तो उन डॉक्टरों को यहाँ रजिस्टर नहीं किया जा रहा था कि एचईसी रजिस्टर करेगी, क्योंकि हमारा रोल नहीं है। और जो रजिस्टर थे उनको भी काट दिया गया था। तो एक अजीब वो हो गया था कि डॉक्टर्स कह रहे थे हम दो जगह कैसे रजिस्ट्रेशन लें, यहाँ भी लें, एचईसी में भी लें, जाके एमबीबीएस यहाँ से कराएं और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है जाके एचईसी से लें। तो ना जी, यहाँ एमबीबीएस डॉक्टरों के जो एमबीबीएस करने के बाद जो बेसिक डिग्रीज लेते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स विद बेसिक क्वालिफिकेशन जो एनाटॉमी पढ़ाते हैं, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, रजिस्ट्रेशन बंद कर दी थी पाकिस्तान पीएमसी ने। तो अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। इंशाल्लाह ये अब जब भी अप्लाई करेंगे सबकी डिग्रीज जो हम रजिस्टर हमने करना शुरू कर दी हैं, उनको भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है कि आप देखें हमारी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग का नंबर कैसे बढ़ा है, रजिस्ट्रेशन का नंबर बढ़ गया है, डॉक्टर ने रजिस्टर कराना अपने आप को शुरू कर दिया है। तो एक महीने के अंदर कम से कम इतना ह्यूज नंबर अब द डॉक्टर्स ने अपना अप्लाई किया है कि हमें जी जल्दी किया जाए। और मैंने बिल्कुल वॉर फुटिंग्स पे सारे स्टाफ को बोला है कि आप इनकी रजिस्ट्रेशन करते जाएं, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा हैं मौजूद लेकिन रजिस्टर नहीं है हमारे साथ। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सीन है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर प्रॉपरली रजिस्टर्ड हों और उनकी कोई ना कोई हमारे साथ एफिलिएशन भी हो। तो जब एफिलिएटेड रहेंगे तो चेक एंड बैलेंस भी रहेगा उसके ऊपर। तो हम पूरा रजिस्ट्रेशन पे पूरा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके अलावा कोई पॉइंट है आपके पास? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वर्ल्ड फेडरेशन। हाँ, आपने देखा होगा कि बीच में बहुत एक बड़ा एक प्रॉब्लम था कि अखबारों में आपके तरफ लोग कह रहे थे कि जी अब यहाँ पाकिस्तान के लोग जाके अमेरिका में ECFMG नहीं दे सकेंगे, यूके में प्लैब नहीं दे सकेंगे। वो सिर्फ एक ही वजह थी कि हमारी रजिस्ट्रेशन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ नहीं हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 2-3 हफ्ते में एक टास्क फोर्स बनाई और इस टास्क फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने हमें रजिस्टर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम विज़िट करेंगे 3 महीने के बाद, उसके बाद फुल रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो ये 23 तक तो हमको इजाज़त थी, 23 के बाद बंद कर दिया था। तो वो अलग एक परेशानी थी। तो वो भी हमने डॉक्टरों का मसला हल कर दिया कि हम WFME का रजिस्ट्रेशन हमारा इंशाल्लाह हो गया है, पाइपलाइन में है। एक काम ये भी था कि जो मेडिकल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन पीएमसी ने इंस्पेक्शन मेडिकल कॉलेजेस की जो दी हुई थी वो दी हुई थी HEC को। अब HEC पहले से प्री ऑक्यूपाइड इतनी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, तो न इंस्पेक्शन कर पा रही थी न स्टैंडर्ड्स को वो मॉनिटर कर पा रही थी। तो हमने और हॉस्पिटल्स हम पीएमसी देखते थे, मेडिकल कॉलेजेस जो था HEC को हवाले किया हुआ था। अब हमने 1 विंडो सिस्टम कर दिया कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सब जो है उसकी इंस्पेक्शन पीएमसी करेगी, जस्ट टू कीप अ सेम स्टैंडर्ड। अच्छा जी, अच्छा जी। और ये पाथवेज बनाए हुए थे कुछ के, एक पाथवेज ये था कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान में भी और बाहर भी उन्होंने A ग्रेड कर दिया, किसी को B ग्रेड कर दिया, किसी को C ग्रेड कर दिया। और कोई किस पाथवे के थ्रू आएगा तो हम ले लेंगे, रजिस्टर कर देंगे, कोई किस पाथवे के थ्रू आएगा तो ले लेंगे। हमने सब पाथवे ख़त्म कर दिए, अबॉलिश कर दिए। नो पाथवे, नो स्टैंडर्डाइजेशन भी कोई नहीं है। क्यों हम किसी को A B C करने वाले हैं जब हम सब मेडिकल या तो परमिशन न दें, ऑल और नन वाला ला है कि या तो दें या तो ना करें। तो हमने भी जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको जैसे हमारे फॉरेन चाइना में हैं, रशिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, प्लस यूक्रेन में हैं, उन सब यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज किया हुआ है, लेकिन उनको पाथवेज के थ्रू आना है, मतलब चैनल डिफरेंट थे। तो हमने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, या तो अब यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करेंगे या न करेंगे यूनिवर्सिटाइज को। तो एक लिस्ट आज ही अपलोड हुई है हमारे पास कि ये लिस्ट हमारी अथोराइज्ड है। अगर आप बाहर पढ़ना भी चाहते हैं, कोई जाना चाहता है भले जाए ये, लेकिन पीएमसी से
لسٹ چیک کریں ویب سائٹ پہ کہ اس میں لسٹ میں ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے، تو بعد میں دشواری نہ ہو کہ آپ کا رجسٹریشن ہم ایگزام ہی نہیں لیں گے. جو یونیورسٹیز ہمارے پاس نہیں رجسٹرڈ ہوں گی، جس کو ہم نے اپروو نہیں کیا ہوا ہے، ان کا ہم لائسنس ایگزام نہیں لیں گے بچوں کا. تو اس لیے یہ میں پیرنٹس سے بھی کہتا ہوں، بچوں کو بھی یہ کہوں گا کہ جو بھی باہر ایڈمیشن لیں گے اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ پہ چیک کریں کہ جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں وہ پی ایم سی سے ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے. تو وہ بھی سسٹم ختم کر دیا ہم نے کہ جی یہ اے گریڈ ہے، یہ بی گریڈ ہے، یہ سی گریڈ ہے. تو وہ اے گریڈ کے نام پہ وہاں پہ اگر جہاں پہ $5,000 تھا تو $10,000 لے لیتے تھے. نیچرلی وہ کہہ رہے تھے ہم تو اے گریڈ ہیں، اے گریڈ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جیسے چاہے کر لیں. تو وہ سسٹم ختم کر دیا کہ بھائی آپ سب کو جو ہے ایک جیسا دیکھیں اور ایک ہی رکھیں. سائٹ آفیسز اچھا، ایک سائٹ آفیسز ہمارے کچھ جو ہیں کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، پشاور میں ہے، لیکن اس طرح سے جو کسی کام کے نہیں ہیں لوگوں کو. میں بالکل فیکٹ میں جا کے پرسنل وزٹ کر کے آیا ہوں لاہور میں، پنجاب میں، سندھ میں، اور مظفر آباد میں ہے ہی نہیں. تو وہ ان 3 کو تو اپ گریڈ کر رہا ہوں میں. کوئٹہ میں بھی تھا تو ایک کمرہ تھا، آپ چلے چیف صاحب، میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو ریکویسٹ کی وہیں پہ میٹنگ میں کہ مجھے ایک زمین دے دیں یا کوئی گھر دے دیں، میں امیجیٹلی اس میں اپنا سائٹ آفس اچھا کھولتا ہوں کہ ڈاکٹرس کو فیسلٹی ہو ایٹ ڈور اسٹیپ. یہاں ہر آدمی کیوں اسلام آباد بھاگے، کیوں اسے رش کرے، اتنا خرچے کرے. تو وہ سائٹ آفیسز بھی ہم 3 جو ہیں وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں، 3-4، اور 2 جگہ نئے کھول رہے ہیں. گلگت بلتستان میں کھول رہا ہوں نیا، ایک مظفر آباد میں نیا کھول رہا ہوں. تو وہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ یہاں آئیں.